دوسرا بلی کے بارے میں کوشچن کیا کہ بلی گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ بالکل جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں اکثر بلی آ جایا کرتی تھی، اور یہ مشہور روایت بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ وضو فرمانے لگے تو بلی آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے پانی کو اس کے سامنے کر دیا اور بلی نے اس میں سے پیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو فرمایا۔ اور اس طرح ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اس طریقے سے اگر کوئی بلی کے جھوٹے مطلب بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے اگر وضو کر لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کرتا ہوں۔ تو دیکھیں جانور کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ بلی ہو چاہے دوسرے جانور ہوں، ان میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایسے جانور آپ گھر میں پال سکتے ہیں جو انسانوں سے مانوس ہوں، غیر مانوس جانور نہیں پال سکتے۔ جیسے آپ کے یہاں تو میں نے نہیں دیکھے لیکن پاکستان میں سے کوا ہے مثال کے طور پہ، اسے اگر آپ پنجرے میں بند کر دیں گے وہ کبھی نہیں اس میں رہ سکے گا، مر جائے گا، لیکن وہ قید کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جانوروں کے پالنے کے جواز یا عدم جواز میں اصول یہ ہے کہ وہ جانور انسان سے مانوس ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے جانور نہ ہوں جو ناپاکی اور گندگی کا لحاظ نہ کرتے ہوں۔ بعض بلیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص مقام پہ جا کر مطلب فراغت کرتی ہیں، تو ایسے تو جانور پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بلہ پال لیا، وہ کہیں یہاں پیشاب کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے جیسے کتا ہے کہ اس کی رال ناپاک ہے اور جہاں یہ رال گرائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، تو اگر اس طرح ناپاکی عام کرنے والا جانور ہوگا تو وہ پالنا منع ہے، لیکن اگر ناپاکی وہ ایک مخصوص مقام پہ مخصوص وقت میں کرتا ہے تو اس کو پال سکتے ہیں۔ تیسرا اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن یا حدیث نے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالنے سے براہ راست منع نہ فرمایا ہو۔ جیسے کتے کو پالنے کو سرکار نے منع فرما دیا، سور تو بدرجہ اولیٰ وہ نجس العین ہے، اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو قرآن یا حدیث میں اس کو منع نہ کیا گیا ہو۔ چوتھا بہت ہی بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو گھر میں پالو تو اس کو 70 مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہیے، کثرت سے اس کے سامنے غذا رکھیں تاکہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو جانور پالنا بالکل جائز ہے۔